سلسلے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مجلس ترقی ادب۔ مجلس ترقی ادب کا پہلا جو نام ہے وہ ہے مجلس ترجمہ، اور یہ محکمہ تعلیم مغربی پاکستان صوبہ کے تحت 1950 میں قائم کی گئی۔ اس وقت کالج یونٹ جب بنایا گیا ایوب خان کے دور میں، تو اس وقت دو صوبے بنائے گئے، ایک تھا مشرقی پاکستان اور ایک تھا مغربی پاکستان۔ تو اس میں یہ قائم ہوا، اور اس کا جو مقصد تھا وہ تھا کتابیں جو بہترین کتابیں ہیں مختلف علوم کی، ان کے تراجم کروا کر اور ان کو شائع کرنا، یہ اس کا مقصد تھا۔ 1958 میں اس کی تشکیل نو کی گئی، اور اس کے مقاصد کا از سر نو تعین بھی کیا گیا۔ چنانچہ وزیر تعلیم جو تھے مغربی پاکستان کے، وہ اس کے صدر قرار پائے۔ اس کے علاوہ جسٹس ایس اے رحمان یہ اس کے نائب صدر بنے، اور پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور مشیر تعلیم جو مغربی پاکستان کے تھے وہ سیکٹری تعلیم اور سیکٹری مالیات اور کمشنر لاہور اور ناظم لاہور جو تھے یہ اس کے ممبران ٹھہرے، مالی ممبران بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ شیخ محمد اکرم ادیبوں میں، یہ تو ہو گئے گورنمنٹ کے بندے، ادیبوں میں کون لوگ شامل ہوئے؟ شیخ محمد اکرام، اس کے بعد حکیم احمد شجاع، سید عبداللہ، پروفیسر وقار عظیم، اس مجلس ترقی ادب کے ممبران بنائے گئے۔ اور ان کے جو پہلے ناظم ہیں وہ ہیں سید امتیاز علی تاج، جو 1958 تشکیل کے وقت سے لے کر اپنی وفات 1970 تک اس کے سیکرٹری رہے، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ اس کی ترقی کے لیے اور ترویج کے لیے بہت کام کیا۔ اب ان کے مقاصد کیا تھے؟ پہلا تو یہ تھا کہ جو کلاسیکی ادب ہے اردو کا، اس کو نئے مقدمے لکھوا کر ان کو شائع کرنا، اور دوسرا یہ تھا کہ بلند پایا جو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو عالمی کلاسک ہیں ان کے ترجمے کروا کے ان کو بھی اردو زبان میں منتقل کرنا۔ اور پھر اس کے علاوہ ادب کے علاوہ جو دوسرے شعبوں کے اچھے کام ہوئے ہیں، جن میں مختلف مقالے ہیں یا کتابیں ہیں، ان کے ترجمے بھی اس کے اندر شامل تھے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ ہر سال جو بہترین مصنفین تھے ان کے اوپر انہوں نے ان کی جو بہترین کتابیں تھیں ان کے اوپر انہوں نے انعامات کا ایک سلسلہ بھی شروع کیا۔ پھر جو مختلف رسائل اور جرائد تھے ان میں جو لوگ مضامین لکھتے تھے، تو ہر سال بہترین مضمون منتخب کر کے جیوری ہوتی تھی جو، اور اس پہ بھی انعام دیے جاتے تھے۔ بعد ازاں یہ جو انعامات کا سلسلہ ہے یہ بند کر دیا گیا، لیکن اس کے باقی مقاصد پر کام جاری رہا۔ اس کی جو خدمات میں اگر دیکھا جائے تو ترتیب و املا جو ہے اس کے اوپر انہوں نے ترتیب و املا کے الفابیٹس جو ہیں یا جو املا لکھی جاتی ہے اس کے انہوں نے اصول اور ضابطے بنائے، اور ان کی علامات کو طے کیا، یعنی کون سا جو آواز ہے اس کی علامت کون سی ہوگی، اور اس کا تعین کیا۔ اس کے علاوہ سوانح جو لکھے جا چکے تھے ان کو مقدموں کے ساتھ دوبارہ شائع کیا۔ اس کے علاوہ فورٹ ولیم کالج اور انجمن ترقی اردو کی جو اصلاحات تھیں ان اصلاحات کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں، چنانچہ وہ بھی
جو کام وہ کرتے تھے وہ کرتی تھی وہ والی تنظیمیں انہوں نے بھی اڈاپٹ کیے۔ انہوں نے اشاریہ سازی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، یعنی یہ کتابوں کو لے کر ان کے اشاریے لکھتے تھے، دوبارہ اثر نو غلطیاں نکال کے اس کو دوبارہ شائع کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو پروف ریڈنگ کر کے دوبارہ اس کو شائع کرتے تھے۔ 1950 اور 1958 کے درمیان، یعنی پرانے نام سے لے کر اس کی نئے نام یعنی مجلس ترجمہ سے لے کر مجلس ترقی ادب بننے تک جو کا اس کا جو سفر ہے، اس میں 22 کتابیں جو ہیں وہ انہوں نے شائع کی، اور اس کے بعد جو 15 برس ہیں آنے والے، اس میں انہوں نے تقریباً 250 کے لگ بھگ کتابیں تراجم کی اور شائع کی۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے جو ہے انہوں نے سلسلے میں کام کیا۔ جو موٹے موٹے کام ہیں میں آپ کو بتا دوں، مقالات سر سید جو ہے وہ، اس کے بعد مکتوبات سر سید ہے، اس کے علاوہ اس مکتوبات سر سید ہے، تو صرف مقالات جو ہے وہ 16 جلدوں میں چھاپے، اور اس کے بعد جو ہے نا باقی کام ٹوٹل ملا کے 19 جلدیں جو ہیں سر سید کے اوپر چھاپی گئی ہیں، یعنی کتابیں جو ہیں۔ اس کے علاوہ مقالات حافظ محمود شیرانی، آپ کو پتہ ہے پنجاب میں اردو کے علاوہ بھی ان کے مقالات ہیں جو تحقیقی ہیں، ان کو بھی چھاپا گیا۔ مقالات مولوی محمد شفیع کو بھی یہاں سے شائع کروایا گیا۔ اس کے علاوہ سر سید کے جو رفقا ہیں، آپ ان کو جانتے ہی ہیں، جس میں نذیر احمد ہیں، حالی ہیں، اور اس کے علاوہ محمد حسین آزاد ہیں، شبلی ہیں، تو ان کے کام کو بھی انہوں نے ترجیح دی۔ اساتذہ کے دیوان جو ہیں، جو کلاسک شعراء ہیں، غالب ہیں، میر ہیں، آتش ہیں وغیرہ، ان کے کلام کو بھی انہوں نے شائع کروایا۔ فورٹ ولیم کالج کے جو مصنفین تھے، ان کے کارنامے بھی انہوں نے شائع کیے، اور اس کے علاوہ جو کتابیں صرف ادب کے اوپر انہوں نے کام نہیں کیا، بلکہ سیاست، مذہب، تاریخ، فقہ، دوسری میں آ جاتی ہے تنقید، فکشن اور سوانح، یہ ساری جو جدید جو علوم تھے ان کو بھی انہوں نے سر فہرست رکھا، تاکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ علم کی ترویج کا ذریعہ بنے۔ 1953 میں مجلس ترقی ادب نے ایک رسالہ صحیفہ کے نام سے شروع کیا، اور اس کے پہلے ایڈیٹر تھے سید عابد علی عابد، اور اس کے بعد پھر اس شروع میں اس میں غزلیں بھی چھپتی تھیں، افسانے وغیرہ بھی چھپتے تھے، یعنی تخلیقی بھی تھا، تنقیدی بھی تھا، تحقیقی مضامین بھی چھپتے تھے، لیکن جس میں عابد نمبر ہے، خصوصی نمبر بھی چھاپے گئے، عابد نمبر ہے، تاج نمبر ہے، غالب نمبر ہے، اقبال نمبر ہے، قائد اعظم نمبر ہے وغیرہ۔ لیکن بعد میں 1967 میں جب وحید قریشی صاحب، چونکہ ان کی وہ خود ایک محقق تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ تحقیق کو اولیت ہونی چاہیے، تو بعد میں صحیفہ کے اوراق جو ہیں وہ اس کے لیے مختص ہو گئے تحقیقی مضامین کے لیے۔ تو آج بھی یہ صحیفہ چھپ رہا ہے، وہ 6 مہینے بعد ہی چھپتا ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھی سال میں 2 نمبر اکٹھے آ جاتے ہیں کبھی، تو مجلس کا وہ سلسلہ جو ہے وہ انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ اس کے جو دوسرے ناظم تھے، یعنی امتیاز علی تاج کے بعد وہ تھے پروفیسر حمید احمد خان، اس کے بعد پھر قاسمی صاحب جو ہے وہ قدرے طویل عرصے تک اس کے ناظم رہے، اور یہ محکمہ پہلے پنجاب کے انڈر تھا، لیکن بعد میں محکمہ اطلاعات جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، جب اس کے اندر آ گیا، یہ 1975 میں جب مغربی پاکستان، یعنی جب پاکستان ٹوٹ گیا اور پھر صرف پاکستان ہمارا والا بچ گیا۔ 400 کتابیں جو ہے انہوں نے شائع کی ہیں، 12,000 ان کی لائبریری میں سے زیادہ کتابیں ان کی لائبریری میں موجود ہیں۔ انتظامی بورڈ جو ہے ان کا گورنر ترتیب دیتا ہے، جس میں سیکرٹری اطلاعات بھی شامل ہوتے ہیں، وہ چیئر کرتے ہیں اس باڈی کو۔ 4 سرکاری ارکان ہوتے ہیں اور 12 غیر سرکاری ارکان کا بھی انتخاب ہوتا ہے، اور یہ مل کر جو ہے یہ مجلس ترقی ادب کا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں بورڈ آف گورنرز ہے، یا وہ اس کو چلاتے ہیں، لیکن ایک بہرحال اس وقت مجلس کا جو ہے وہ ہوتا ہے صدر نشین آپ کہہ سکتے ہیں، یا